تو لہٰذا یہ اپنی آفرز اپنے پاس رکھیے۔ اویس ربانی صاحب، آپ آنے جانے کا ٹکٹ دے رہے ہیں، میں آپ کو 5 اسٹار ہوٹل میں آپ رہیں اس کا ٹکٹ دیتا ہوں، ساتھ آپ کو 5 لاکھ روپے بھی دیتا ہوں۔ آئیے مرکز صراط مستقیم میں آئیے اور حنیف قریشی کو لائیے۔ بڑا لکی چانس ہے اویس ربانی صاحب، آپ کے لیے بہت بڑا لکی چانس ہے۔ کراچی سے یہاں آنے کی، لاہور آنے کی ٹکٹ، جانے کی ٹکٹ یہ میں پیش کروں گا۔ آئیے حنیف قریشی صاحب کو لائیے اور اس 26 دسمبر کے میدان میں خود بھی اتریے، حنیف قریشی کو بھی اتاریے، اور پھر دیکھیے امام جلالی زیدہ شرفہ کے خدام آپ کی تواضع کیسے کرتے ہیں، مہمان نوازی کیسے کرتے ہیں۔ آپ کو کوئی بھی کیمرے اندر لے جانے سے نہیں روکے گا، آپ کو اپنی جیب سے ناشتہ نہیں کرنا پڑے گا۔ اگر آپ لاہور میں رات کو سٹے کرنا چاہیں، لاہور کا پی سی ہوٹل یا کوئی اور 5 اسٹار ہوٹل جو آپ کی مرضی ہو وہ ہم بک کروا کر دینے کے لیے تیار ہیں۔ آپ آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ سامعین ذی وقار، 26 دسمبر 2023 کا دن بڑا ہی تاریخی دن ہے۔ ہر طرف دھومیں مچی ہیں، ہر غیرت مند سنی اس دن کے انتظار میں ہے اور بڑے ہی شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ آج 21 دسمبر 2023 کا سورج بھی غروب ہو چکا ہے، بلکہ 22 دسمبر شروع ہو چکی ہے، 12:15 بج رہے ہیں۔ 21 دسمبر 2023 کو حنیف قریشی صاحب کا ایک بیان سننے کا اتفاق ہوا، جو کہ حضرت صاحب 26 دسمبر کے حوالہ سے ہی اپنی سٹیٹمنٹ دے رہے تھے، اور وہ بھی 27 نومبر سے لے کر 21 دسمبر تک دائمی سکوت توڑنے کے بعد جناب نے اپنے ہی یار، جس کو گاہے بگائے کال بھی کرتے رہتے ہیں، میری مراد انجینئر مرزا جیلمی ہے، اور وہی انجینئر مرزا جیلمی جو خود اس چیز کا اظہار بھی کرتا ہے کہ میرے ساتھ جو حسینی فکر کے علماء ہیں، بریلوی علماء ہیں، وہ بڑے ہی پیار کرتے ہیں اور مجھ سے بڑی ہی محبت کرتے ہیں، اور ان میں سر فہرست نام ہے حنیف قریشی صاحب کا۔ اور اسی والے سے جو حسینی فکر والے علماء ہیں نا، مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں، خصوصاً یعنی بریلوی وقفہ فکر میں مفتی حنیف قریشی صاحب مجھ سے بڑی محبت فرماتے ہیں، اور میرے معاملات میں وہ بعض اوقات میں ان کے بارے میں کوئی بات بھی کروں تو کہتے ہیں یار علی کو چھوڑ دو، یار علی جو ہے نا وہ اہل بیت کا بڑا وکیل ہے۔ تو حنیف قریشی صاحب نے اپنے اسی یار کی روش کو اپناتے ہوئے، اسی کی سنت کو اپناتے ہوئے راہ فرار اختیار کرنے کا ایک نیا راستہ اور طریقہ اختیار کیا۔ جیسے انجینئر مرزا جیلمی صاحب یہ فرماتے ہیں کہ جی بڑوں سے لکھوا کر کے لاؤ تو پھر میں بیٹھوں گا، پھر میں بات کروں گا، پھر میں علمی مباحثہ کروں گا، ڈبیٹ کروں گا، مناظرہ کروں گا، مکالمہ کروں گا۔ اگر آپ اپنے بڑوں سے لکھوا کر کے نہیں لاتے تو میں بات نہیں کروں گا۔ حنیف قریشی صاحب نے بھی انجینئر مرزا جیلمی کی اسی روش کو اپنایا، اسی راہ فرار کے طریقے واردات کو اپناتے ہوئے کہا کہ جی میں بات کروں گا تو صرف اور صرف قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ سے بات کروں گا، میں کسی اور سے بات نہیں کروں گا۔ کسی عاشیہ بردار کسی بھی دائیں بائیں کے شخص کے ساتھ میرا کوئی مناظرہ نہیں ہوگا، میرا مناظرہ اشرف آصف جلالی صاحب کے ساتھ ہوگا۔ اب جناب حنیف قریشی صاحب، اگر آپ یہی والا راہ فرار اختیار کرنے کا طریقے واردات اگر 28 نومبر کو، 29 نومبر کو، 1 دسمبر کو یا 10 دسمبر کو اپنا لیتے، ہو سکتا ہے لوگ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے کہ حنیف قریشی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، مگر جب آپ نے ہر طرف سے دیکھا میرے راستے بند ہو گئے، کرائے کے لکھاری سے میں نے مدد مانگی، وہ بھی تحریری میدان چھوڑ کے بھاگ گیا، میری مراد چمن زمان رفضی صاحب ہیں، راہ فرار اختیار کر چکے ہیں، تحریری میدان چھوڑ چکے ہیں۔ اب جب آپ نے دیکھا کہ ہر طرف سے میرے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، کیوں نہ ہو تو میں بھی انجینئر مرزا جیلمی والا طریقہ اپناؤں، راہ فرار اختیار کرنے کا۔ آپ نے ایک نیا ڈھونگ رچایا کہ میں قبلہ امام جلالی زیدہ شرفہ سے بات کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ قائل ہیں، قائل موجود ہے تو قائل کے ہوتے ہوئے میں کسی اور سے بات نہیں کر سکتا۔ حنیف قریشی صاحب، آپ کو بھی اور آپ کے جتنے بھی مداح ہیں، اور بالخصوص اویس ربانی نامی شخص صاحب کو بھی میں یہ کہنا چاہوں گا، جناب اویس ربانی صاحب، اگر آپ کی نظر کام کرے، اگر آپ کی یاداشت اگر قائم ہو، برقرار ہو، تو یہ دیکھیے گا یہ پروگرام آپ کے جی ٹی وی نیوز پر ہوا، جس میں آپ اینکر تھے، آپ میزبان تھے،
حنیف قریشی صاحب نے اس میں یہ الفاظ بولے تھے کہ ہمارے ایک صاحب سے، ہمارے ایک شخص سے ایسا ایسا معاملہ ہوا، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی نیت گستاخی کی نہیں تھی، ان کے الفاظ و انداز لہجہ گستاخی پہ مبنی نہیں تھا۔ سیدہ کائنات کے حوالے سے ہمارے ایک آدمی سے بے احتیاطی کے جملے نکلے، اور یہ بھی جانتے ہیں میں گواہ ہوں کہ اس کی نیت یا وہاں جو لہجہ وہ گستاخی کرنے کا نہیں تھا۔ تو جناب اویس ربانی صاحب جب حنیف قریشی جناب کے چینل پہ بیٹھ کے جس پروگرام کے آپ اینکر تھے، اسی پروگرام میں حنیف قریشی نے اس چیز کو ایکسپٹ کیا کہ ہمارے جس صاحب سے یہ والے الفاظ صادر ہوئے، ہم جانتے ہیں کہ اس کی نیت بھی گستاخی کی نہیں تھی، وہ الفاظ بھی گستاخی کی نہیں تھے۔ تو جناب اویس ربانی صاحب ذرا سوچئے گا، آج آپ فرما رہے تھے کہ مجھے ذاتی طور پہ آپ سے ناراضگی ہے۔ نعمانی صاحب سے میں کہوں گا کہ مجھے ذاتی حیثیت میں آپ سے شکوہ ہے، اور میرا شکوہ میرے ایمان کا تقاضا ہے۔ جناب ہم سے آپ نے پوچھا، جناب کے لحاظ سے ہمارے پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ جب ایک عظیم عالم ربانی جنہوں نے ہر موقع پر کلمہ حق بلند کیا، جب ان کے ساتھ سفر مدینہ پر روانہ ہوتے ہوئے ایک حادثہ پیش آیا، تو جناب نے اس موقع پر اس عظیم عالم ربانی کے لحاظ سے کیا الفاظ، کیا جملے بولے تھے؟ آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو؟ ہمیں یاد ہے، ذرا ذرا یہ سنیے گا۔ خوشی ہوئی ہے ان لوگوں کو کہ جو جناب سیدہ فاطمہ زہرا، آپ پہ ہمارا سلام، آپ سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں، اور ایک اچھا عمل ہے، اس کو ہم سراہتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کو شاید یہ بات پتہ نہیں ہے، اب بعد میں جب بات کھلے گی تو اس کی پہلے تو پردہ پوشی کی جائے گی، پھر ساتھ ساتھ اس کی کوئی تعبیرات اور تعویلات دی جائیں گی۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ آگے پہنچا سکتے ہیں اور اس کی تصدیق کر سکتے ہیں۔ مجھے بڑے باوثوق ذرائع سے خبر ملی ہے، مولوی ملون آصف جلالی کو کنگڈم آف سعودی عربیہ سے ڈپورٹ کر دیا گیا، واپسی پیک کر کے بھیجا گیا ہے۔ جناب اویس ربانی صاحب، آپ کو ہمارے لحاظ سے ناراضگی ہے، آپ ہم سے نالاں ہیں، آپ کو دکھ ہوا۔ یہ بات کرنے سے قبل آپ اپنی گربان میں جھانکے، آپ نے ایک عالم ربانی پر تہمت لگائی، بہتان لگایا، گستاخی کا الزام لگایا۔ شرعی اعتبار سے آپ کو علم ہے، کسی پر اگر کوئی تہمت لگاتا ہے، کوئی الزام لگاتا ہے، اور پھر وہ بھی تہمت گستاخی کی، اور وہ بھی گستاخی مقدس ہستیوں کی، اور پھر اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی مقدس ذوات کی، اگر کوئی گستاخی کی تہمت لگاتا ہے، شرعی اعتبار سے اس پر کیا حد لاگو ہوتی ہے، آپ کو علم ہے؟ پہلے نمبر پہ تو اویس ربانی صاحب آپ کو اپنے چینل پہ بیٹھ کر لائیو اس عالم ربانی سے معافی مانگنی ہوگی، پہلے معافی مانگنی ہوگی، میرے سے غلطی ہوئی ہے، میں نے کم فہمی میں، کم علمی میں یہ بات کر دی، مجھے علم نہیں تھا۔ اور اس کے بعد پھر 27 نومبر کو جب قبلہ مفتی ڈاکٹر زاہد محمود قادری جلالی نعمانی زیدہ شرف ہو نے حنیف قریشی کو 26 دسمبر کا دن دیا، جناب کو بھی مخاطب کیا تھا کہ اویس ربانی صاحب آپ کا یہ حق بنتا ہے، جیسے آپ نے مرزا جیلمی سے پہلے انٹرویو ریکارڈ کیا، بعد میں حنیف قریشی صاحب کے ساتھ جا کر کیا، لہٰذا یہاں بھی جناب ہمارا موقف ضرور لیں گے۔ جناب اویس ربانی صاحب 27 نومبر سے لے کر 21 دسمبر تقریباً 25 دن ہونے کو ہیں، جناب نے رابطہ کیوں نہ کیا؟ جب ہم نے آپ سے رابطہ کیا، کال اٹھاتے، مصروفیت کا بہانہ کر کے کال کاٹ دیتے، میں پروگرام میں ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم محمد اویس ربانی صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی سر، کیسے ہیں؟ میں محمد شاہد عمران بات کر رہا ہوں لاہور سے۔ 2 منٹ آپ کے پاس ہوں گے؟ جناب ہم کوئی فارغ نہیں بیٹھے، ہمارا کام بھی اللہ کے فضل سے پڑھنا پڑھانا۔ اب حنیف قریشی صاحب کا 27 نومبر سے لے کر 21 دسمبر تک خاموش رہنا، اور پھر بالآخر بولنا، بول کر مرزا جیلمی کی ہی روش کو اپنانا۔ جناب اویس ربانی صاحب، مرزا جیلمی کو آپ ہمارا دوست بنا رہے تھے، مرزا جیلمی تو جناب کا دوست ہے، جناب کے دوست مفتی حنیف قریشی صاحب کا دوست ہے، اور جناب کے دوست مفتی حنیف قریشی صاحب اپنے دوست اور آپ کے دوست مرزا جیلمی صاحب کی ہی روش اپنا رہے ہیں۔ جیسے مرزا جیلمی صاحب کہتے ہیں بڑوں سے لکھوا کر کے لاؤ پھر میں بات کروں گا، حنیف قریشی صاحب نے بھی یہی طریقہ چلا راہ فرار اختیار کرنے کا کہ جی میں قبلہ کنز العلماء امام جلالی زیدہ شرف ہو سے بات کروں گا۔ اویس ربانی صاحب اور مفتی حنیف قریشی صاحب اور ان کی پوری ذریت، ذرا آپ بھی کان بھی کھولیے گا، ساتھ آنکھیں بھی کھولیے گا۔ جب حنیف قریشی صاحب نے
جی ٹی وی پہ بیٹھ کر یہ بیان دیا. ہم جانتے ہیں نہ ان کا انداز گستاخی کا تھا، نہ نیت تھی، اور نہ ہی الفاظ اور لب و لہجہ گستاخی کا تھا. جب ان سے رابطہ کیا گیا کہ جب تم اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہو کہ بھلا امام جلالی زیدہ شرف ہو کا یہ والا بیان گستاخی پہ مبنی نہیں، پھر گستاخی کے فتوے کیوں لگاتے ہو؟ تو جناب اویس ربانی صاحب، حنیف قریشی صاحب نے کیا جواب دیا کہ یہ تب کی بات ہے جب تک ہم نے ان پر کوئی فتویٰ نہیں لگایا تھا. جب فتویٰ لگ چکا، جب ان پر شرعی حکم لگ چکا، تو اس کے بعد ہم نے کوئی بیان نہیں دیا. دیکھیں ایک دو چیزیں، یہی تو مسئلہ ہے بھائی جان. اب ایک ہوتی ہے توہین کی نیت، کیا ہوتی ہے پوائنٹ بنایا ہی جائے، جس طرح شیعہ کنجر کے بچے پوائنٹ بناتے ہی بے ادبی کے لیے ہیں. تو کیا ہم نے سب نے قبر میں جانا ہے؟ بالکل اب بھی اس اپنی بات پہ قائم ہوں. میرا وہاں یہ کہنے کا مطلب تھا کہ ابتداءً جب ہمارے بندے نے وہ بات کی جلالی نے، تو وہ ظاہر و باطن نظر آ رہا ہے کہ وہ تو روافض کا رد کر رہا ہے. تو اس کی دور دور تک وہاں کوئی غرض سید کائنات کی توہین کرنا نہیں ہے، لیکن اس کے منہ سے لفظ نکل گئے تھے کہ جو منتج بے ادبی پر ہو رہے ہیں. اسی وجہ سے ہم نے اس سے ریکویسٹ کی تھی کہ تو اپنے الفاظ کو واپس لے. اگر اس کا لہجہ یا اس کی گفتگو ایسی ہوتی کہ جو ابتداءً ہی گستاخی پر مبنی ہوتی، تو پھر ایسے بندے کو یہ کہنا کہ تو رجوع کر، یہ توبہ کر، یہ تو خود بے ادبی میں ہے. یہ پوائنٹ تھا. تو میں تو بالکل اب بھی قائم ہوں اپنی بات پر. جلالی کی ابتداءً گفتگو وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی توہین کی غرض سے کی گئی ہے، جس طرح قاسم رنوتری کی اور لوگوں کی. وہ منتج جا کر جو ہوئی ہے نا، وہ بے ادبی پہ ہوئی ہے. اور اس کی بے ادبی کا لزوم ہوا، لیکن التزام کب ہوا؟ جس وقت اس بندے نے اس پہ باطل تعویلیں شروع کی ہیں. یہ حنیف قریشی یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ والا جو میرا بیان ہے جی ٹی وی پہ جو میں نے دیا، یہ اس فتوے سے قبل دیا ہے. یہ جو نارووال میں انہوں نے فتویٰ دیا، اس فتوے سے پہلے کہتا ہے کہ یہ والا میں نے بیان دیا. مگر ناظرین کرام، یہ والا فتویٰ بعد میں نہیں لگایا گیا، یہ فتویٰ پہلے لگایا گیا اور یہ بیان بعد میں دیا گیا. ذرا ان کی آپ ڈیٹ چیک کیجئے. یہ فتویٰ جو نارووال میں دیا گیا اور جس پر ان سب کے سین موجود ہیں، یہ 18/7/2020 یعنی 18 جولائی 2020 کو یہ فتویٰ قبلہ امام جلالی زیدہ شرف پہ لگایا گیا. اور یہی وہ فتویٰ ہے کہ جس کو پیکر اخلاص و محبت شاہین فکر رضا حضرت قبلہ پیر مفتی غفران محمود سیالوی صاحب زیدہ شرف نے سورہ ناس پڑھ کر پڑھا تھا. اب یہ فتویٰ 18 جولائی 2020 کو دیا گیا، اور یہ حنیف قریشی گستاخی صحابہ ترجمان مترفزہ جو بیان دے رہا تھا، یہ 10 اکتوبر 2020 کو دے رہا تھا. اب اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ 3 مہینے پہلے جس قائل کے جس قول پر انہوں نے فتویٰ لگایا، تقریباً 3 مہینے بعد قائل کی اسی قول کو یہ حنیف قریشی جو اپنے آپ کو مفتی بھی کہتا ہے، یہ کہہ رہا تھا کہ جی نہیں، ان کا قول گستاخی پر مبنی نہیں ہے، ان کی نیت بھی گستاخی کی نہیں، ان کا لہجہ بھی گستاخی کا نہیں ہے. 3 مہینے بعد یہ بیان آ رہا ہے. یہ پہلے کا ہے، یہ بعد کا ہے. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ میں اپنی عوام کو آسان فہم میں یوں سمجھانا چاہوں گا کہ ان سارے ٹولے کے نزدیک قائل کا جو قول تقریباً 3 مہینے پہلے گستاخی تھا، جس قول کی بنیاد پر اس قائل کو خارجی اہل سنت دال مدل ٹھہرایا گیا، یہ حنیف قریشی تقریباً 3 مہینے بعد اس قائل کے اس قول کو کہہ رہا تھا کہ یہ گستاخی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا بنا کہ انہوں نے بلا وجہ قائل کو یعنی قبلہ امام جلالی زیدہ شرف کو گستاخ کہا، بلا وجہ دال مدل ٹھہرایا، بلا وجہ انہیں اہل سنت سے خارج کیا بقول اس حنیف قریشی کے کہ حقیقت میں وہ نہ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گستاخ تھے، جبکہ اللہ کا فضل ہے کہ بھلا امام جلالی زیدہ شرف نے پہلے دن یہ کہا تھا اگر گستاخی کا کروڑواں حصہ اور اس کا شیبہ بھی ہوتا میں اعلانیہ توبہ رجوع کرتا. مگر مجھے پتا ہے اللہ کے فضل سے، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر عنایت سے میں نے عقیدہ اہل سنت بیان کیا ہے، اور وہ کہا تھا کہ انشاءاللہ تم عنقریب دیکھو گے کہ کتنے کتنے لباس خضر میں چھپے اور آزان بے نقاب ہوں گے. اس مرد قلندر کی میں بصیرت کو لاکھوں سلام پیش کرتا ہوں، جن کے قول کی صداقت پریکٹیکلی عملی ہم نے آج پوری ہوتی دیکھی ہے. تو حنیف قریشی 3 مہینے بعد اس فتوے کے لگانے کے بعد کہہ رہا تھا کہ جی اس قائل کا قول گستاخی پہ مبنی نہیں ہوتا. پھر یہ فتویٰ کس کی طرف لوٹا؟ اس فتوے کی ذات میں کون کون آیا؟ اب ظاہر ہے کہ جو گستاخ نہیں ہے، اگر اس کو بلا وجہ گستاخ کہا جا رہا ہے تو یہ فتویٰ تو پھر کہنے والے کی طرف لوٹ رہا ہے. یہ پھر فتویٰ لوٹا
सर फरिस्त इरफान शाह की तरफ, फिर ये फतवा लौटा सर फरिस्त मुनव्वर जमाती की तरफ, ये फतवा लौटा हसीन उद्दीन शाह की तरफ, रियाज शाह की तरफ, वो जो मगरमच्छ के आंसू वाला बरकत चिश्ती है उसकी तरफ लौटा, इस हनीफ कुरैशी की तरफ लौटा, इन सब के हामियों की तरफ लौटा, और जिसने इस फतवे पे सैन किए हैं उन सब की तरफ लौटा। तो फिर इस हनीफ कुरैशी की बकौल ये सारे के सारे गुस्ताख भी हुए, ये सारे के सारे अहले सुन्नत से खारिज भी हुए, ये सारे के सारे दाल और मुद्दे भी ठहरे, इनकी बीवियां इनके निकाह से गईं। अवैस रबानी साहब, मैं बार बार आपको मुखातिब करूंगा, क्योंकि अभी आप फरमा रहे थे मेरे उस्ताद गिरामी क़िबला मुफ्ती डॉक्टर ज़ैद महमूद नुमानी साहब ज़िद शरफ हू से कि आप भी आइए, मैं आपको टिकट देने के लिए तैयार हूं, मुझे अल्लाह ने खुद कफील बनाया है। अवैस रबानी साहब, शायद अल्लाह ने आपको उतना कफील न बनाया हो जितना रब ने हम पर करम किया है। अगर आप रावलपिंडी से जेलम जाएं, आपको अगर मिर्जा जेलमी 5 बंदों का भी नाश्ता न करवाए तो हमने आपको 50 नहीं, 500 नहीं, 5000 बंदों की ऑफर की है। तो लिहाजा ये अपनी ऑफर्स अपने पास रखिए। आप अगर हजरत क़िबला मुफ्ती डॉक्टर ज़ैद महमूद कादरी जलाली नुमानी ज़िद शरफ हू को अपने यहां बुलाने का, टिकट दे रहे थे आने जाने का कि मेरे चैनल पे आइए, मेरे प्लेटफॉर्म पे आइए, मेरे स्टूडियो में आइए, यहां बैठकर अपना मौकिफ दीजिए। अवैस रबानी साहब, आप आने जाने का टिकट दे रहे हैं, मैं आपको 5 स्टार होटल में आप रहे उसका टिकट देता हूं, साथ आपको 5 लाख रुपए भी देता हूं। आइए, मरकज़े सिराते मुस्तकीम में आइए और हनीफ कुरैशी को लाइए। बड़ा लकी चांस है अवैस रबानी साहब, आपके लिए बहुत बड़ा लकी चांस है। कराची से यहां आने की, लाहौर आने की टिकट, जाने की टिकट ये मैं पेश करूंगा। आइए, हनीफ कुरैशी साहब को लाइए और इस 26 दिसंबर के मैदान में खुद भी उतरिए, हनीफ कुरैशी को भी उतारिए, और फिर देखिए इमाम जलाली ज़िद शरफ हू के खुद्दाम आपकी तवाज़ो कैसे करते हैं, मेहमान नवाजी कैसे करते हैं। आपको कोई भी कैमरे अंदर ले जाने से नहीं रोकेगा, आपको अपनी जेब से नाश्ता नहीं करना पड़ेगा। अगर आप लाहौर में रात को स्टे करना चाहें, लाहौर का पीसी होटल या कोई और 5 स्टार होटल जो आपकी मर्जी हो वो हम बुक करवा कर देने के लिए तैयार हैं। आप आइए,